جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. میرا پہلا روزہ کشائی سیگمنٹ. یہاں میرے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں, آئیے ان سے باتیں کرتے ہیں. اینی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اینی کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایک دفعہ پھر چھوٹے بچوں کے ساتھ آپ موجود ہیں. بہت زیادہ خوبصورت. اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایسا نہیں لگتا ایسے ہم خود بھی بچے بن گئے, خود بچے ہو گئے. ایگزیکٹلی. اور مجھے تو اپنا پہلا روزہ یاد آ جاتا ہے ہمیشہ. آپ کو یاد آ جاتا ہے ہمیشہ؟ ہمیشہ. اور اس میں میں نے چوری بھی کی واقعی, ہے نا. ہاں لیکن ایسا کیا تھا آپ نے کہ جب آپ کا پہلا روزہ ہو اس دن آپ سے غلطی ہو گئی ہو, ایسے یاد ہے آپ کو؟ نہیں, بعد کے روزے میں کبھی غلطی ہوئی, نو ڈاؤٹ. مجھ سے پہلے مطلب جب سال کا پہلا روزہ اسٹارٹ ہوتا ہے اس میں کبھی ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ اٹھ کے ایک دم سے نیند سے سو رہے اٹھے اور ایک دم سے آپ کو پھل کی پیاس لگی اور آپ نے پانی ایک گھونٹ پیتے ہی آپ اٹھے گا یار یہ کیا ہو گیا. پھر آپ کا پورا روزہ ڈپریشن میں گزرتا ہے کہ اب یہ میرا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا نہیں کرے گا, میں اس کی قضا کر لوں کیا کر لوں. پھر افطار کے بعد تھوڑا تھوڑا نارمل ہوتا ہے, اگلے دن آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ سے کیا ہوا تھا. یہ چیز نارمل ہے. لیکن پہلا مجھ سے اپنی روزہ خوشائی کے دن ہی ایسا ہو گیا تھا اور میں نے 2 گلاس پانی پیا تھا, مجھے آج تک یاد ہے. اتنا تو آپ نارمل نہیں پیتی جتنا آپ نے روزہ خوشائی کے دن پی لیا. اور پھر مجھے یاد آیا کہ آج تو میری روزہ خوشائی ہے. میں نے ڈر کے مارے اپنی امی کو نہیں بتایا کہ پھر سارے مہمان آئیں گے, اب ان کو پتہ چلا وہ تو بڑا افسوس کر رہی ہوں گی کہ روزہ خوشائی غلط ہو گئی. جس وقت ہونی چاہیے تھی اس وقت بھی وہ بعد میں ہونی چاہیے تھی, اصل والی بعد میں ہونی چاہیے. چلیں خیر ہے, کوئی بات نہیں. یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ نے سچ جو ہے اس کا کنفیشن کیا اور اس کو آپ نے بتایا لوگوں کو. وہ بھی نیشنل میڈیا, وہ بھی اتنے سب کو, جس کو نہیں بھی پتا تھا اس کو بھی پتہ لگ جائے گا. چلیں خیر ہے, نہیں خیر ہے. چلیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ السلام علیکم. عبد القادر نام ہے آپ کا. اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 2 کلاس میں پڑھتے ہیں, ماشاء اللہ. اچھا آج آپ کا یہ پہلا روزہ ہے؟ جی اچھا, چلے گڈ ہے. فیل تو نہیں ہو رہا زیادہ, پانی تو نہیں پیا تھا؟ نہیں پیا تھا, چلو گڈ ہے. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ مائک پکڑو اب آپ خود, ہاں زور سے پکڑنا ہے. ہاں وہاج نام ہے آپ کا. اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 1 کلاس میں. بیٹا آپ تو کافی بڑے ہو. 1 کلاس آپ تو سب سے بڑے ہو گئے بچوں میں ہیں. قد بڑا ہے اس کا. اچھا اس کی مائک دو, اس کو ہی بتائے کہ کیا کہہ رہے ہیں. بتائیے, بتائیں, آپ بتائیں. اس کا قد بڑا ہے. قد بڑا ہے. تو یہ بچے تو اس کی کلاس میں بہت چھوٹے چھوٹے ہوں گے, اس کو بڑا بھائی کہتے ہوں گے سارے, نہیں تو. اچھا آپ کا بھائی ہے؟ نہیں, کزن ہے. اچھا پکی بات ہے, چھوٹا ہی 1 سال کی, ایک پہلی کے لحاظ سے ٹھیک ہے, پہلی کلاس سے. چلو گڈ. اچھا کیا کچھ سناؤ نا, کلمہ سنا دو, کچھ چیز سناؤ. ہیں آپ کو کچھ آتا ہے؟ سنائیں, کلمہ سنا دیں, وہ الحمد شریف سنا دیں, یا قل واللہ احد سنا دیں. بسم اللہ پہلے کرتے ہیں. بسم اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹا چلے بہن کو دیجیے مائک. السلام علیکم. کیا حال ہیں, کیسی ہیں آپ؟ مائک میں بولیے گا بیٹا جتنا بول رہا ہوں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر, الحمدللہ. ٹھیک ہے. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 2 کلاس میں پڑھتی ہیں, ماشاء اللہ. روزہ لگ تو نہیں رہا آپ کو. کچھ سنائیں گی, کوئی نعت سنا دیں, کچھ کوئی حمد سنا دیں, ایک شعر پڑھ دیں اس کا نعت کا. بالکل مائک قریب. مسکراتی تھی کہ ترانے گنگناتی تھی, ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ان کو دیجیے گا مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہوں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ام ہانی. ام ہانی, ماشاء اللہ. ام ہانی بہت اچھا نام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے سفر پہ تشریف لے گئے تھے اس وقت کچھ روایات کے مطابق یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پہ قیام فرما رہے تھے, اور وہاں سے پھر آپ سفر معراج جو ہے وہ بیت اللہ سے شروع ہوا مکے میں, اور پھر وہاں سے مسجد اقصیٰ, پہلے مسجد اقصیٰ, اور اس کے بعد پھر آسمان کا سفر کیا گیا. اور پھر وہ مقام بھی آیا سدرۃ المنتہا جہاں حضرت جبریل امین کے پر جلنے لگے, اور وہاں انہوں نے معذرت کر لی کہ اب یہاں سے آگے آپ کو یہ سفر اکیلے اختیار کرنا پڑے گا, اس لیے کہ یہاں کے بعد میرے بھی پر جلنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک فزیکل سفر تھا. اور چونکہ آج ہم یوم بدر بھی منا رہے ہیں تو یوم بدر کے حوالے سے بھی میں کہوں گا کہ یوم بدر کے تمام ہی شہداء
کو اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی بشارت دے دی ہے جنت کی, اور بدر کے مقام پہ اگر آپ جائیں تو وہاں بھی جانے کا, زیارت کرنے کا بھی بڑا ثواب ہے. بیٹا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں آپ؟ 1 کلاس میں پڑھتی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں بہت اچھی. کچھ سنائیں گی؟ نہیں آتا. دانت کہاں گیا آپ کا ایک ہے؟ کہاں گیا بتائیے؟ چوہا لے کے گیا کہ کہاں گیا؟ پری لے گئی ہے مجھے لگتا ہے. ہاں پری لے گئی ہے. ٹوتھ فیری آئی ہوگی نا. اوہ ٹوتھ فیری بھی پری آتی ہے, وہ آ کے جب دانت پہلا جاتا ہے تو پھر وہ لا کے آپ کو کوئی چاکلیٹ دیتی ہے, کوئی چاکلیٹ, کوئی پرائز, کوئی چیزیں لا کے دیتی ہے. ٹھیک ہے چلے ماشاء اللہ. تو زبردست, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, بڑی پیاری سی جو ہمارے ساتھی ام ہانی موجود ہیں. بہرحال ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ قبول فرمائے. ناظرین اسی کے ساتھ یہاں اب ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے. وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کراچی اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان یعنی افطار کا وقت ہوگا. کہیں نہ جائے گا, دیکھتے رہے. خوشی نشریات مسکراتا رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.